بخاری شریف کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث، ذرا سنو اور غور کرو کہ حضور دے صحابہ دا تعلق آپ کی ذات نال کی ہا، وہ محبت کیسی محبت ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث پاک، حضور پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آخری ظاہری حیات مبارکہ کے آخری ایام میں، بیماری کے ایام میں، حضور مسجد نبوی میں تشریف نہیں لے جاتے تھے، گھر میں آرام فرماتے تھے، گھر میں آرام استراحت فرماتے تھے۔ کمزوری تھی، مسجد نبوی میں تشریف نہیں لے جاتے تھے، اور اس عرصے میں آپ نے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے حکم فرمایا، ابو بکر جب تک میں غیر حاضر ہوں، جب تک میں نہیں آ سکتا مسجد میں، تو تم نمازیں پڑھایا، تم امامت کروایا کرو۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت فرما رہے تھے، صحیح بخاری کی حدیث، امامت فرما رہے تھے۔ حضور نے کچھ طبیعت میں بہتری محسوس کی، کچھ بہتری محسوس کی، تو آپ بستر سے اٹھے اور گھر کا دروازہ، حجرہ مبارک جہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضور کا مزار شریف گنبد خضرا ہے، وہی حجرہ عائشہ تھا جہاں آپ نے اپنے آخری ایام گزارے، اور وہیں پہ آپ کا وصال پاک ہوا۔ تو حجرہ عائشہ حضور تشریف لائے، دروازے تک تشریف لائے اور پردہ ہٹایا۔ سامنے صحابہ نماز پڑھ رہے تھے، ابو بکر امامت فرما رہے تھے، حضور نے پردہ ہٹایا۔ حدیث پاک کے الفاظ، پردہ ہٹایا۔ جب پردہ ہٹایا تو وہ جو نماز پڑھ رہے تھے، وہ جو نماز میں تھے، آپ ذرا غور کیجئے گا، وہ اگر کوئی گیا ہے مسجد نبوی شریف، اللہ تعالیٰ سب کو حضور بلائیں، تو جو ممبر تھا آپ کا ممبر، وہ گھر کے سامنے نہیں ہے، ممبر رسول حجرہ عائشہ کے سامنے نہیں ہے، بلکہ حجرہ جو ہے وہ بالکل بائیں جانب ہے، بائیں جانب۔ تو وہ نماز پڑھ رہے تھے، جیسے ہی حضور نے پردہ ہٹایا، سب نے نماز میں کھڑے ہیں، سب کے سب، صدیق اکبر سمیت، امام سمیت، سب کے سب چہرے پھیر کے اس طرف دیکھنے لگے، چہرے پھیر لیے، چہرے پھیر کر اس طرف دیکھنے بائیں جانب۔ اب اگر سوال یہ ہے کہ آپ یا میں یا کوئی بڑا سے بڑا مولوی، عالم، پیر، کوئی ولی، غوث، قطب، کوئی ابدال، کوئی صحابی، کوئی بھی نماز پڑھ رہا ہو، نماز کے دوران چہرہ پھیر لے، کیا نماز قائم رہتی ہے؟ نماز ٹوٹ جایا کرتی، ادھر ادھر دیکھ لیا جائے نماز ٹوٹ جاتی ہے، کوئی حرکت بدنی کر لی جائے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ سب کے سب اپنے چہرے پھیر لیے اور بائیں جانب دیکھنے لگ گئے، کیونکہ معلوم تھا کہ ابھی منہ قبلے کی طرف تھا، اب قبلے کی طرف ہو۔ پہلے اگر قبلے کی طرف، یہ عقیدہ صحابہ کرام کا آپ کو بتا رہا ہوں، صحیح بخاری شریف سے، اپنے منہ قبلے کی طرف پھیر لیے، حضور کی طرف پھیر لیے، سب کے سب۔ اب حضور نے جب دیکھا کہ یہ سب مجھے دیکھنے لگ گئے ہیں، سب مجھے دیکھنے لگ گئے ہیں، آپ نے اشارہ فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ نماز مکمل کرو، نماز مکمل کرو۔ اگر نماز ٹوٹ گئی ہوتی تو آپ کیوں فرماتے نماز مکمل کرو؟ اگر نماز ٹوٹ گئی ہوتی، جو کہ ٹوٹ جاتی ہے، نماز ٹوٹ جاتی ہے اگر کسی اور طرف دیکھ لیا جائے، لیکن وہ کسی اور طرف نہیں دیکھ رہے تھے، وہ تو حق کی طرف ہی دیکھ رہے تھے۔ پہلے جس کی عبادت باطن کی کر رہے تھے، اب اس کو ظاہر دیکھ رہے تھے۔ حدیث پاک، آپ نے فرمایا اپنی نماز مکمل کرو، اور پردہ دوبارہ آگے کر دیا
یعنی معلوم ہوتا ہے کہ محبوب کو دیکھنا ہی اصل نماز ہے. دیکھ لینا ہی اصل نماز ہے. مولا علی سے پوچھا گیا، مولا کائنات باب مدینۃ العلم سیدنا و سندنا و مولانا علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم، مولا علی سے پوچھا گیا حل رأیت ربا کا، یا علی کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ کیا آپ نے رب کو دیکھا ہے؟ وہی سوال ہے جو ابو بکر نے حضور سے کیا تھا، ذرا ہمیں بھی دکھائیں. یا علی کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ جواب تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ بے صورت ہے بھائی، اس کو دیکھا نہیں جا سکتا. لیکن مولا کائنات کیا فرما رہے ہیں؟ سنیے، علی کا مشاہدہ سنیے. فرمایا لم نعبد ربا لم اراه، میں اس رب کی عبادت ہی نہیں کرتا جس کو دیکھنا. سبحان اللہ. میں اس رب کی عبادت ہی نہیں کرتا جس کو دیکھ نہ لوں. اب ذرا بتائیے کیا علی نے بے صورت رب کو دیکھا تھا یا باصورت کو دیکھا تھا؟ کس کو دیکھا تھا؟ صورت مصطفیٰ کو دیکھا تھا. صورت، یہ عقیدہ صحابہ کرام کا عقیدہ ہے. یہ عقیدہ ان کا عقیدہ ہے کہ نماز میں آ جائیں تو منہ پھیر لیں، کہ اصل نماز ہے ہی محبوب کو دیکھنا، اور کہنا کہ جی میں تو اس کی عبادت ہی نہیں کرتا جس کو دیکھنا لوں. یعنی محبوب کو دیکھ کر وہ پہچان جاتے تھے، حضرت اعلیٰ سید میرڈی شاہ صاحب گیلانی گولڈوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا خوب فرمایا، ایک ہی شعر میں ساری حقیقت کھول کے رکھ. فرمایا اساں ویکھ کے صورت دل بھر دی، اساں ویکھ کے صورت دل بھر دی، بے صورت رب نو جان گئے. جنہوں نے جانا ان کی بات کر رہا ہوں، جنہوں نے پہچانا ان کی بات کر رہا ہوں، عارفوں کی بات کر رہا ہوں، جاہلوں کی بات نہیں کر رہا. اساں ویکھ کے صورت دل بھر دی، بے صورت رب نو جان گئے، بنا عین عرب، بنا عین عرب. عین میں سے، عرب میں سے عین نکالیں تو کیا بنتا ہے؟ بنا عین عرب، بنا میم احمد، احمد میں سے میم نکالیں تو وہ کیا بن جاتا؟ احد. بنا عین عرب، بنا میم احمد، اساں یار نو خوب پہچانے. تو جنہوں نے پہچانا، جنہوں نے دیکھا اور دیکھ کر پہچانا، وہی مقام پر پہنچتے ہیں، وہی کہیں نہ کہیں پہنچتے ہیں. جو کہتے ہیں نہیں، جو الجھے رہتے ہیں یہ توحید ہے، فلانی توحید ہے، فلانی توحید ہے، وہ رستے میں ہی مر جاتے ہیں، منزل پہ وہی پہنچتے ہیں. کیا فرمایا میرے نشانی، بنا عین عرب، بنا میم محمد، اساں یار کو خوب پہچان گئے. جنہوں نے دیکھ کر پہچان لیا، جنہوں نے دیکھ کر پہچان لیا. تو میں بات کر رہا تھا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی، کہ انہوں نے ہمیں کیا عقیدہ دیا ہے، انہوں نے ہمیں کیا عقیدہ دیا ہے. نماز والی بات سمجھ میں آ گئی نا سب کو؟ سمجھ میں آ گئی حدیث پاک؟ دوسری حدیث پیش کرتا ہوں، صحیح بخاری و مسلم، صحیح بخاری اور صحیح مسلم حدیث پاک. صلح حدیبیہ کا موقع ہے، صلح حدیبیہ کا موقع. حضور پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام جمع غفیر حدیبیہ کے مقام پر تشریف فرما ہیں، اور جناب عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے اپنا سفیر بنا کر قریش مکہ کی طرف بھیجا. قریش مکہ کی طرف بھیجا مذاکرات کرنے کے لیے، بات چیت کرنے کے لیے. جناب عثمان تشریف لے گئے، قریش مکہ سے ابو سفیان سے بات چیت ہوئی، ڈائیلاگ ہوئے، مذاکرات ہوئے. جب فارغ ہو گئے واپس آنے لگے تو ابو سفیان نے کہا، اے عثمان آپ آئے ہیں، اب یہ کعبے میں ہی بیٹھے ہیں،
काबे के सहन में ही बैठे हैं, मक्का मुकर्रमा में काबे के सहन में ही बैठे हैं। अबू सुफियान कह रहे हैं उस्मान आप आए हैं और आकर अब हम आपको इजाजत देते हैं, आप काबे का तवाफ कर लें, आप काबे का तवाफ कर लें, क्योंकि आप आ जो गए हैं, आप आ गए। वैसे भी रिश्तेदारी थी जनाब उस्मान से बनु उमैया की। उन्होंने कहा आप आ गए हैं, हम आपको इजाजत देते हैं, आप काबे का तवाफ कर लें, लेकिन आपके रसूल को जो हुदैबिया में बैठे हैं और आपके दीगर साथियों को हम इजाजत नहीं दे सकते, हम इजाजत नहीं दे सकते। जनाब उस्मान ज़ुन्नुरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हुए और काबे को पीट कर काबे नु कंड कर ले। उस्मान, क्या उस्मान को नहीं पता इस काबे को एक नजर देखना भी इबादत है? काबे को एक नजर देखना भी इबादत है। उसको पीट करके खड़े हो गए। अबू सुफियान ने कहा भाई क्या बात है, आप इस काबे को अल्लाह का घर मानते हैं, हम आपको इजाजत दे रहे हैं, आप इसका तवाफ कर लें। फरमाया मैं सिर्फ मकान को नहीं मानता, मैं तो मकान वाले को, मैं सिर्फ घर को नहीं मानता, मैं तो घर वाले को मानता हूँ। घर वाला बैठा हो उधर हुदैबिया पे और मैं यहाँ इस खाली घर का तवाफ करता फिर। ये वो अकीदा है जो साहबा ने हमें दिया, और यही तौहीद है, यही तौहीद है। अल्लाह को मानना, तौहीद पर ईमान लाना उसी वक्त मुकम्मल होता है जब तक ज़रिया मुस्तफ़ा से माना जाए, जब तक वास्ता मुस्तफ़ा से माना जाए। नहीं तो ऐसा अकीदा मुंह पे दे मारा जाता है, ऐसा अकीदा मुंह पे मारा जाता है। उस्मान फरमाने लगे मैं इसका तवाफ नहीं करूंगा जब तक महबूब को इजाजत नहीं दी जाती। और उम्र की बात करूं, जनाब उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरे अस्वद है ना, देखियो हजरे अस्वद जेड़ा काबे दे विच पत्थर लगा होया, जन्नती पर पत्थर उन्होंने कींदा है। हजरे अस्वद जन्नती पत्थर है, उसको चूमना, उसका बोसा लेना, हजारों नेकियां मिलती हैं, सबको मालूम है। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अब काबे का तवाफ कर रहे हैं और हजरे अस्वद के पास जाके कहते हैं, सही बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, काबे उसके हजरे अस्वद के करीब जाके कहते हैं, ऐ हजरे अस्वद मैं जानता हूं तू भी एक पत्थर है, तू भी एक पत्थर है, ना तो मुझे नफा दे सकता है ना तो मुझे कोई नुकसान दे सकता है, क्योंकि तू भी पत्थर ही है, तू भी। और इस्लाम आया ही मुल्क परस्ती के खिलाफ है। तो क्या फरमाया उमर ने, मैं जानता हूं तू एक पत्थर है, मैं तुझे इसलिए नहीं चूम रहा कि लोग तुझे चूमते हैं, मैं तुझे इसलिए चूम रहा हूं कि मेरे महबूब ने तुझे चूमा है।